سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شروع میں قوم بنی اسرائیل پر سال میں صرف ایک دن روزہ فرض کیا گیا، جسے اپنی جان کو دکھ دینا یا نفس کشی کرنے کے نام سے یاد کیا گیا کہ آپ اس دن اپنے نفس کا، اپنی ذات کا انکار کرتے ہیں، خدا کی ذات سے ایسی لو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور صرف اسی کی تعریف میں اور توصیف میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن پھر ہوتے ہوتے ایک ایسا دور بھی آ گیا جب قوم بنی اسرائیل اسیری میں چلی گئی۔ بخت نصر نے، جسے عام طور پر نبوکدنضر کہا جاتا ہے، وہ تمام قوم بنی اسرائیل کو بابل لے کے چلا گیا۔ وہاں اسیری کے دوران اس قوم کو خدا اور یاد آنے لگا، اس لیے ہوتے ہوتے اب ایک دن کی بجائے 4 دن کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اور یہ ایک تدریجی عمل تھا، کیونکہ اگر شروع میں یہ کہہ دیا جاتا کہ تم 40 دن کے روزے رکھو تو لوگ مر جاتے یا انکار کر دیتے کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ اگر کوئی شخص یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ میں دوڑ میں حصہ لینا چاہتا ہوں تو کیا کروں، آپ اس سے پہلے دن یہ تقاضا نہیں کرتے کہ تم 10 میل دوڑو۔ آپ پہلے دن کہتے ہیں کہ آدھی فرلانگ دوڑ لو، پھر 1 فرلانگ، پھر 2 فرلانگ، پھر 1 میل، پھر 2 میل، آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور یہ تدریجی عمل ہوتے ہوتے آخر وہ دوڑ میں حصہ لیتا ہے، اولمپکس میں جاتا ہے اور جیت کے آ جاتا ہے۔ لیکن پہلے دن اگر آپ اسے 10 میل دوڑا دیں تو مر جائے گا۔ تو خدا نے بھی یہی کام کیا کہ ایک تدریجی عمل تھا، پہلے سال میں 1 دن روزہ، اب سال کے 4 دن کے روزے۔ یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی تعداد میں جتنا اضافہ کرتے چلے جائیں اتنا ہی اچھا ہے، 4 دن کی بجائے ہم 40 دن رکھ لیتے ہیں، اس سے اور کر لیتے ہیں، جتنا خدا کی قربت نصیب ہوگی اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ تقاضے تھے جو لوگ بھولے چلے جاتے تھے۔ لوگ صرف مقدار پر زور دے رہے تھے، معیار پر زور نہیں دے رہے تھے۔ اس لیے جب حضرت زکریا علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ یہ 4 دن کے روزے فرض ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی لگائی گئی۔ لوگ شرائط کو بھول گئے اور صرف روزہ یاد رکھا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام اللہ ان شرائط کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ لازم ہے کہ تم ان سب باتوں پر عمل کرو، تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ 4 اور 5 اور 7 اور 10 مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور ایک شہر کا باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الافواج کے طالب ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں۔ بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوگی اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم میں آئیں گی۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تھا وہ روزے کا پس منظر جسے لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا کہ روزہ صرف اپنی جان کو دکھ دینا نہیں، صرف نفس کشی نہیں، بھوکے مرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ پڑوسی کا خیال رکھنا، اس سے سچ بولنا، اس کی خیر خواہی کرنا اور اس کو ہراساں نہ کرنا، امن و امان کی صورت میں رہنا، یہ تھا روزے کا مطلب۔ روزہ ایک تربیتی کورس تھا اس بات کا کہ اگر آپ ان ایام میں جتنے بھی ہیں، 4 دن ہیں یا جتنے بھی ہیں، اگر آپ ان ایام میں حلال چیز کو اور خوراک کو نہیں کھاتے اور اسے اجتناب کرتے ہیں تو حرام سے اجتناب کرنا کتنا لازمی ہوگا۔ یہ بھلا کوئی روزہ ہوا کہ آپ خود تو بھوکے مر ہی رہے ہیں، دوسروں کو بھی بھوکے مار رہے ہیں؟ بھائی آپ کو تو دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں روزہ بدقسمتی سے ایسا ہو گیا کہ اس میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، دوسروں کو پریشان بھی کر رہے ہیں، ستا بھی رہے ہیں، دوسروں کی جان تک لینے کے پروگرام بناتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے۔ یہ روزہ نہیں، یہ روزے کے نام پر روزے کا مذاق ہے۔
پروردگار عالم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے یہی فرمایا کہ اس قوم کو سمجھا دو، یہ جانے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مطلب تربیت نفس ہے، صرف نفس کشی نہیں، کیونکہ نفس کشی میں تو آپ نے نفس کا گلا دبا دیا اور بس چھٹی ہو گئی، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ نفس آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ تربیت اس کی کیسے کرتے ہیں کہ کل کو وہ کام کرنے لگے جو پروردگار چاہتا ہے۔ یہاں جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانا، ان کے ساتھ کوئی دل میں برا منصوبہ نہیں باندھنا، ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آنا، سلامتی کو رکھنا، اور کہا کہ یہ خوشی اور خرمی اور شادمانی کی عید ہوگا۔ آئیے ہم جائزہ لیں کہ کیا ہمارا روزہ خوشی، خرمی اور شادمانی کی عید ہوتا ہے یا ہمارا منہ پھٹے منہ بن جاتا ہے۔ ہم اس دن خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں، اپنے آپ سے بھی پریشان، دوسروں سے بھی پریشان، بات بات پہ لڑنے کو تیار۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سا عید کا سماں ہے؟ اسی بات کو میرے مولا سیدنا مسیح نے یوں بیان کیا تھا کہ جب تم روزہ رکھو تو اچھے کپڑے پہنو، سر پہ تیل لگاؤ، کنگھی چوٹی کرو، لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ تم کسی ولیمے کی دعوت میں جا رہے ہو، یہ معلوم نہ ہو کہ بھوکوں مر رہے ہو۔ جب گندا سا منہ بنا لیتے ہو، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے، تم نے لوگوں کی خاطر روزہ رکھا، لوگوں نے تمہاری تعریف کی، اب اجر و ثواب کیسا؟ اب تو عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ مسیح نے کوئی نئی بات نہیں کی تھی، یہ وہی سنت انبیاء تھے جس کو آپ دہرا رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے پروردگار عالم یہی فرما رہے تھے کہ روزے کے مقاصد ہے، اور روزے کے مقاصد میں بھوکوں مرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے غلط سمجھ لیا کہ ہم جتنے زیادہ بھوکے مریں گے خدا اتنا ہم سے زیادہ خوش ہوگا۔ خدا کو ہمارے بھوکے مرنے سے اور پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خدا کو دلچسپی اس بات سے ہے کہ کیا ہم روزے کے دوران وہ جو عید کا دن ہونا چاہیے ہم دوسرے لوگوں کے لیے وہ کہیں ماتم کا دن تو نہیں بنا دیتے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم خود بھی ایسی شکل بنائے پھر رہے ہوں اور دوسروں سے بھی ویسی ہی توقعات کرتے ہو۔ بات بات پہ لڑنا، دوسروں کو مارنا، پیٹنا، گالیاں بکنا، یہ کوئی خوشی اور عید کا دن ہوتا ہے؟ عید کے دن تو آپ دشمن سے گلے مل جاتے ہیں، یہاں تو ہم سے دوست برداشت نہیں ہوتا۔ یہ وہ سبق تھا جو قوم بنی اسرائیل کو پروردگار عالم سکھا رہے تھے، اور آج ہمیں بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ روزے کے دوران ہمیں کس طرح سے رہنا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ خوشی کے عالم میں ہے، یہ نہ ہو کہ بھوکوں مر رہے ہیں، بیچاروں کی حالت تباہ ہو رہی ہے، اب گرے کہ جب گرے۔ اور خوشی کے عالم میں آپ واقعی کھانا پینا بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ واقعی خوش ہیں تو آپ کو کھانے کی فکر رہتی ہی نہیں ہے، آپ صرف خوش ہی رہتے ہیں۔ اور کہا کہ یہ عید کا سا سماں ہو، محرم نہ لگے، لیکن ہم نے تو اس کے ساتھ یہی حشر کیا ہے۔ ہم خدا کا پڑھایا ہوا وہ سبق بھول گئے۔ پروردگار عالم نے کہا تھا اگر تم ایسا کرو گے تو لوگ جوق در جوق تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہم تمہارا مذہب قبول کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ہمیں دیکھ کے تو لوگ ہم سے اور ہمارے مذہب سے دور بھاگتے ہیں، بلکہ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری اس دینداری کو دیکھ کے لوگ اور قریب آتے ہیں، لوگ تو ہم سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ یہ روزہ ہے یا عذاب ہے۔ ہمیں روزہ ایسا رکھنا چاہیے تھا کہ لوگ کہتے کہ یہ بھوکے مرنے کے باوجود بھی اتنے خوش و خرم ہیں، کون سا اطمینان قلب انہیں حاصل ہو گیا ہے۔ یہ وہ اطمینان قلب ہے، یہ وہ سکون ہے جو پروردگار کی طرف سے ملتا ہے، بشرطے کہ ہم روزے کو روزے کی حیثیت سے رکھیں، نفس کشی کی حیثیت سے نہیں، بھوکے مرنے کی نیت سے نہیں، پیاسے رہنے کے ارادے سے نہیں، بلکہ یہ سوچ کے کہ پروردگار عالم آپ نے دیا، آپ ہی دیتے ہیں، آج اگر نہیں ملے گا تو مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن آپ کی رضا کی خاطر اور آپ کو خوش کرنے کے لیے میں ان تمام چیزوں کو آج تیاگتا ہوں، ان میں کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، کیونکہ مجھے آپ عزیز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا یہ وعدہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کی صورت میں نمودار ہو۔
اگر خدا کے تو آپ قریب ہو جائیں، لیکن بندگان خدا سے دور ہو جائیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خدا کے قریب نہیں ہوئے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی قربت ہو اور بندگان خدا سے بھی قربت ہو، لیکن ہماری خدا سے تو قربت ہو جاتی ہے، ہم بندگان خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے یہ روزہ بتایا گیا تھا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ سال کے چند دنوں میں ہمیں احساس ہو سکے کہ دوسرے لوگ جو غریب ہیں، جنہیں کھانے کو نہیں ملتا، ان پہ کیا بیتتی ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی روزہ ہوا کہ دل میں بھوکے رہے اور شام سے ہی کھانے کا اہتمام کر کے بیٹھ گئے اور کھانے کو دیکھتے رہے اور سونگھتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے۔ یہ غربت ہے؟ اسے کون کہے گا؟ نہ یہ غربت ہے نہ یہ قربت ہے۔ قربت کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا کہ کب وقت گزرا، کب وقت نہیں گزرا۔ اوقات کی پابندی بیٹھ کے کرتے رہنا اور گھڑی کو تاکتے رہنا، یہ قربت کا تصور تو نہیں۔ قربت میں تو گھڑی رک جاتی ہے، نبض کائنات تک رک جاتی ہے۔ آپ کسی کے انتظار میں کھڑے ہوں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کھڑے کھڑے کتنی دیر گزر گئی اور آپ دھوپ میں جل رہے ہیں کہ نہیں جل رہے، لیکن اگر آپ کو بار بار اس بات کا احساس ہو کہ اتنا وقت گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا، تو آپ کو اپنے محبوب سے وقت زیادہ محبوب ہے۔ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے محبوب کو، محبوب ازلی کو، محبوب حقیقی کو اس طرح سے جانیں، اس طرح سے پہچانیں، اس کے ساتھ ایسے قربت رکھیں کہ اس دوران نہ ہمیں وقت کا احساس ہو، نہ بھوک کا، نہ پیاس کا، بس یہی ہو کہ میرے محبوب آپ میرے سامنے ہیں، تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ مجھے کچھ کھانے کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میرے لیے یہی بہت کچھ ہے کہ آپ ہیں، آپ سے گفتگو ہے اور آپ کے دیدار ہیں۔